ایک سرسبز وادی کے کنارے ایک گھنا جنگل آباد تھا جہاں ہر طرف ہریالی، خوشبودار پھول اور پرندوں کی چہچہاہٹ گونجتی رہتی تھی۔ اسی جنگل میں کبوتروں کا ایک بڑا جھنڈ رہتا تھا۔ یہ کبوتر پرامن اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کے درمیان ایک بوڑھا کبوتر رہتا تھا جس کا نام سردار تھا۔ وہ نہایت عقل مند اور بہادر کبوتر تھا۔ اس کی بات ہر کبوتر مانتا تھا کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے فیصلے کیے تھے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا جب سورج کی نرم کرنیں زمین پر پڑ رہی تھیں، کبوتروں کا جھنڈ خوراک کی تلاش میں نکلا۔ وہ آسمان پر بلند پرواز کر رہے تھے اور زمین پر نظریں جمائے ہوئے تھے تاکہ کہیں دانہ نظر آ جائے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک کھلے میدان میں بہت سا اناج بکھرا ہوا دیکھا۔ ایک نوجوان کبوتر خوشی سے بولا، دیکھو کتنا سارا دانہ ہے، آج تو ہماری دعوت ہو جائے گی۔ مگر سردار نے فوراً انہیں خبردار کیا، ٹھہرو، بغیر سوچے سمجھے نیچے نہ اترو۔ یہ ممکن ہے کہ یہ کسی شکاری کا جال ہو، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ کچھ کبوتروں نے اس کی بات مانی مگر کچھ نوجوان اور بے صبر کبوتر بولے، سردار اب ہر وقت خطرے کی بات کرتے ہیں، یہ صرف دانہ ہے، ہم بھوکے ہیں، ہمیں نیچے اترنا چاہیے۔ آخرکار اکثریت نے نیچے اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ سردار نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ مجبورنہ وہ بھی ان کے ساتھ نیچے اتر گیا تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو وہ ان کی مدد کر سکے۔ جیسے ہی سارے کبوتر زمین پر اترے اور دانہ چگنا شروع کیا، اچانک ایک جال ان پر آ گرا۔ وہ سب بری طرح پھنس گئے۔ ہر طرف خوف پھیل گیا۔ کبوتر ادھر ادھر پھڑپھڑانے لگے مگر جال مضبوط تھا۔ ایک کبوتر گھبرا کر بولا، ہم برباد ہو گئے، یہ شکاری کا جال ہے۔ دوسرا بولا، ہمیں سردار کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اسی دوران شکاری دور سے ان کی طرف آتا نظر آیا۔ سب کے دل خوف سے دھڑکنے لگے۔ تبھی سردار نے پرسکون آواز میں کہا، گھبراؤ مت، ابھی بھی ہمارے پاس ایک موقع ہے۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو ہم اس جال سمیت اڑ سکتے ہیں۔ ایک کبوتر حیران ہو کر بولا، کیا یہ ممکن ہے؟ سردار نے اعتماد سے جواب دیا، ہاں، اگر ہم سب ایک ساتھ ایک وقت پر زور لگائیں تو یہ ممکن ہے۔ ہمیں متحد ہونا ہوگا، یہی ہماری طاقت ہے۔ سردار نے سب کو ہدایت دی، جب میں کہوں تب سب ایک ساتھ اپنے پر زور سے ماری اور اوپر اٹھنے کی کوشش کریں۔ سب کبوتروں نے ہمت جمع کی۔ جیسے ہی سردار نے آواز دی، 1 2 3، سارے کبوتروں نے ایک ساتھ اپنے پر زور سے پھڑپھڑائے۔ ابتدا میں جال تھوڑا سا ہلا مگر وہ زمین سے نہیں اٹھا۔ کچھ کبوتر مایوس ہونے لگے، یہ ممکن نہیں، مگر سردار نے انہیں حوصلہ دیا، ہمت نہ ہارو، ایک بار اور کوشش کرو۔ انہوں نے دوبارہ پوری طاقت سے پر مارے۔ اس بار جال زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھ گیا۔ سب کے دلوں میں امید کی کرن جاگی۔ سردار نے کہا، بس اسی طرح سب مل کر زور لگاتے رہو۔ چند لمحوں کی مسلسل کوشش کے بعد جال مکمل طور پر زمین سے اٹھ گیا اور سارے کبوتر اس کے ساتھ فضا میں بلند ہونے لگے۔ شکاری جب قریب پہنچا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ دوڑنے لگا مگر کبوتروں نے مزید بلندی اختیار کر لی اور اس کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ اب کبوتر جال سمیت آسمان میں اڑ رہے تھے مگر مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا تھا۔ جال ابھی بھی ان کے ساتھ تھا۔ ایک کبوتر بولا، اب ہم کیا کریں، ہم کب تک اس جال کے ساتھ اڑتے رہیں گے؟ سردار نے جواب دیا، ہمیں اپنے دوست چوہے کے پاس جانا ہوگا، وہ اس جال کو کاٹ سکتا ہے۔ وہ سب ایک قریبی درخت کے پاس گئے جہاں ایک دانا اور نیک دل چوہا رہتا تھا۔ کبوتر نیچے اترے اور سردار نے آواز دی، چنو بھائی، ہماری مدد کرو۔ چوہا باہر آیا اور کبوتروں کو جال میں پھنسا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ سردار نے ساری بات بتائی۔ چوہے نے فوراً کہا، فکر نہ کرو، میں ابھی تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ چوہے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جال کو کاٹ دیا۔ سب کبوتر خوشی سے آزاد ہو گئے۔ انہوں نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور سردار کی عقل مندی اور قیادت کی تعریف کی۔ اس طرح اپنی مدد اب کے سارے کبوتروں نے اپنی جان بچائی۔
ایک نوجوان کبوتر جو پہلے سردار کی بات نہیں مان رہا تھا شرمندہ ہو کر بولا، سردار ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں آپ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اس دن کے بعد کبوتروں نے ہمیشہ اپنے سردار کی بات ماننا اپنے اوپر فرض سمجھ لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اتحاد میں بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم سب مل کر اپنی مدر اپ کے تحت کام کریں تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔